السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یقیناً آپ خیریت سے ہی ہوں گے۔ آئی ایم یور میم ماریہ فیاض، اور میں آج بی اے 4th ایئر ایجوکیشن کے سیکنڈ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ لاسٹ ویک ہم نے اپنا فرسٹ چیپٹر کا فرسٹ ٹاپک نفسیات سے تعارف اور تعلیمی نفسیات سے تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم نے نفسیات کی شاخیں پڑھنی ہیں، یعنی ہم نے اپنا سیکنڈ ٹاپک پڑھنا ہے برانچز آف سائیکالوجی۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم اپنے لیکچر میں پڑھا تھا کہ سائیکالوجی جو ہے وہ انسانی ذہنی اعمال اور کردار کا مطالعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائیکالوجی جو ہے ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں بے حد ریسرچ ہوئی ہے، اور ریسرچ کے بعد اس کے بہت سارے قوانین جو ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جدید دور کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں سائیکالوجی کے اصول جو ہیں ان کا اطلاق نہ ہوتا ہو۔ لہٰذا اس بنیاد پر سائیکالوجی کو مختلف شاخوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کی اصولوں کا اطلاق کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ تو جی، نفسیات کی شاخیں درجہ بندی میں بہت ساری شاخیں یہاں پہ اس میں آپ کے ٹاپک میں دی گئی ہیں۔ میں ان کو جنرلی آپ کو سب کو ایکسپلین کر دوں گی، اور پھر آپ بعد میں اس کو خود سارا پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو اوبیسلی جو ہمارا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے آپ اس میں کویشچن کر سکتے ہیں۔ اور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے آپ نے اس کویشچن کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے۔ اچھا جی، ان نفسیات کی شاخیں درجہ بندی میں سب سے پہلے ہے جی جنرل سائیکالوجی، یعنی عمومی انسانی نفسیات۔ عمومی انسانی نفسیات میں ہم نارمل انسانوں کے عمومی رویوں کے بارے میں یا عمومی کردار کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نارمل انسان سے مراد ہے کہ جو بیہیویئرز یا جو کردار نارمل سمجھے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ان کرداروں کے پیچھے یا ان ذہنی اعمال کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، کیا محرکات ہوتے ہیں، یا ان کے پیچھے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں جنرل سائیکالوجی میں۔ اس میں ہم نارمل افراد کی ذہانت، عادت، حقیقت، شخصیت، فکر، خواب، نشو و نما، ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہوتا ہے نارمل بیہیویئر اور ایک ہوتا ہے ایب نارمل بیہیویئر۔ اب نارمل بیہیویئرز میں کیا ہوتا ہے؟ آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ ہنستے ہیں، اٹس اے نارمل بیہیویئر۔ آپ غمزدہ ہوتے ہیں تو آپ روتے ہیں، اٹس آلسو اے نارمل بیہیویئر۔ آپ کو کوئی بات پسند نہیں آتی تو آپ غصہ کرتے ہیں، دس از آلسو اے نارمل بیہیویئر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیہیویئرز نارمل مانے جاتے ہیں، لیکن اگر ان بیہیویئرز کا جو انٹینسٹی ہے وہ نارمل سے زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو ہم ان کو پھر دوسری طریقے سے اب نارمل اسٹڈی میں لے کے آتے ہیں۔ لیکن بہرحال عمومی نفسیات میں آپ نے جنرل سائیکالوجی میں آپ نے نارمل لوگوں کی جو نارمل کردار ہوتے ہیں یا ذہنی اعمال ہوتے ہیں ان کو پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ ذہنی اعمال کن فیکٹرز کی بیس پہ وجود میں آتے ہیں، ان فیکٹرز کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، اور ان اعمال کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، ان کے کیا قوانین ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں جنرل سائیکالوجی میں۔ اس کے بعد ہے جی ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یا نموئی نفسیات۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے جب انسان اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، مختلف ڈیولپمنٹل سٹیجز سے گزرتا ہے۔ انسان سب سے پہلے اپنی زندگی کا آغاز جو کرتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 9 مہینے وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کے مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے، پھر وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، بالغ پن میں آ جاتا ہے، پھر اس کا بچپن ہوتا ہے، لڑک پن ہوتا ہے، بلوغت ہوتی ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام زندگی کی سٹیجز ہیں، اور ہر سٹیج پر انسان کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ انسان کے ماحول سے اثرات لینے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ ہر دور میں انسان کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، اور ہر انسان کو اب زندگی کے مختلف ادوار میں ڈیل کرنا بھی مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اسٹڈی کو ہم انسان کی نفسیات کو جب ہم اس کے مختلف ڈیولپمنٹل سٹیجز کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ کہلاتی ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یا نموئی نفسیات، ٹھیک ہے جی۔ اس میں باقی جو ہے یہ ڈیٹیل جو ہے اس کی آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، اٹس اے ویری ایزی ٹاپک۔ اور ابھی ہم آگے نشو و نما کو جو چیپٹر پڑھیں گے اس میں اس کو ہم ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی معاشرتی نفسیات یا سوشل سائیکالوجی،
سوشل سائیکالوجی میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو کہا جاتا ہے ایک سماجی حیوان ہے. مین از اے سوشل اینیمل بائی نیچر, یعنی کہ انسان جو ہے وہ اینیمل ہے لیکن سوشل ہے. یعنی انسان جو ہے ایک سوسائٹی کی شکل میں رہتا ہے. سوسائٹی یا معاشرے سے مراد ہوتا ہے افراد کا ایک ایسا گروہ جو عمومی مقاصد کے حصول کے لیے ایک خاص طرز معاشرت اپنا کر مل جل کے زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انسان جو ہے اس کو ہمیشہ دوسرے انسان کی ضرورت رہتی ہے. تو یہ کہلاتی ہے معاشرتی نفسیات, جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کن اصولوں کی بنیاد پر دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے, یا ان کے ساتھ اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اس کی کون سی ضروریات ہوتی ہیں. دیکھیں جیسے آپ کو پتہ ہے ہم انہی لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن سے ہماری کوئی نہ کوئی ضرورت اٹیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنی ماں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ماں بچپن میں ہمیں پالتی ہے, ہمیں دودھ پلاتی ہے, ہمیں کھانا کھلاتی ہے, ہمارا خیال رکھتی ہے, اسی لیے ہمیں اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے. اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے, زندگی کا جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے ہم نئے رشتے بناتے ہیں. تو بیسکلی ہم رشتے کن بنیادوں پہ بناتے ہیں؟ ہم ہمیشہ ان لوگوں سے رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن لوگوں سے ہمیں ہماری کوئی نہ کوئی ضرورت پوری ہوتی ہو. جن لوگوں سے ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہم ان سے رشتہ قائم کرنے میں زیادہ انٹرسٹ نہیں رکھتے. تو یہ بیسکلی کیا ہے؟ یہ ہماری نفسیات ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہماری سوشل سائیکالوجی ہے. دس از اے سوشل سائیکالوجی کہ ہم سوسائٹی میں رہنے کے لیے کس طرح سے وہ کیا نفسیات ہے جس کی بیس پر ہم سوسائٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی تجرباتی نفسیات, ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. جب ہم خاص تجربہ گاہوں میں مختلف قسم کے ذہنی اعمال اور کردار کا مطالعہ کرتے ہیں ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کسی خاص تجربے کے ذریعے, تو اس کو کہتے ہیں تجرباتی سائیکالوجی یا ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. یعنی اس میں خاص تجربہ گاہوں میں مختلف قسم کے ذہنی اعمال اور کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے تھرو ایکسپیریمنٹیشن. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی صنعتی نفسیات یا انڈسٹریل سائیکالوجی. آپ کو پتہ ہے صنعت سے کیا مراد ہے؟ صنعت سے مراد ہے ایک ایسا انڈسٹری جہاں پہ کسی بھی کام سے ریلیٹڈ کوئی کام پروڈیوس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک امپلائر ہوتا ہے اور ایک امپلائی ہوتا ہے, یعنی ایک وہ ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو مزدور ہوتا ہے, اور پھر یہ دونوں مل کر اپنے جو صنعت ہے اس کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. تو مالک اور مزدور کے درمیان کیسے باہمی تعلقات ہوتے ہیں یا ان کا کس طرح کے تعلقات کی بیس پر پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تمام سٹڈی جو ہے وہ کی جاتی ہے انڈسٹریل سائیکالوجی میں, یعنی کہ کس طرح سے مالک اور مزدور جو ہیں آپس میں خوشگوار تعلقات قائم کر کے اپنی انڈسٹری کی خاص پیداوار کو بہتر طریقے سے بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم سٹڈی کرتے ہیں انڈسٹریل سائیکالوجی میں. اس کے بعد ہے جی کلینیکل سائیکالوجی. اس میں جی کلینیکل نفسیات جو ہے اطلاقی نفسیات کی ایسی شاخ ہے جو کلینیکل طریقوں سے عدم مطابقت کا شکار افراد اور غیر معمولی انسانی کرداروں کا مطالعہ کرتی ہے. یعنی کہ جب آپ کوئی ایسا غیر معمولی یا ایب نارمل کردار کا مطالعہ کریں گے کلینیکل بنیادوں پر, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہیں گے کلینیکل سائیکالوجی. فار ایگزامپل کچھ لوگ جو ہیں وہ خاص قسم کی ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں یا کسی قسم کی ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں, کوئی نشے میں مبتلا ہوتے ہیں یا کسی اور قسم کے ان کے جنسی یا ذہنی مسائل ہوتے ہیں, تو اس کے حل کے لیے وہ ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں تو کلینیکل بنیادوں پر ان کے مسئلے کا حل جو ہے پہلے ان کا مسئلہ تشخیص کیا جاتا ہے اور پھر اس مسئلے کا حل جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کلینیکل سائیکالوجی, یعنی کہ جب ہم عدم مطابقت کا شکار ہو کر اپنے مسائل کے حل کے لیے باقاعدہ کسی ماہر کے پاس جاتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں کلینیکل سائیکالوجی. اچھا جی. پھر ہے جی غیر معمولی نفسیات یا ایب نارمل سائیکالوجی. اب اس میں ہے جی ہم نے ایب نارمل لوگوں کا جو بیہیویئر ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے ایب نارمل سائیکالوجی میں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عمومی سائیکالوجی میں ہم نارمل بیہیویئرس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ایب نارمل سائیکالوجی میں ہم ایسے بیہیویئرس کو اسٹڈی کرتے ہیں جو نارمل نہیں مانے جاتے. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ مختلف ذہنی امراض ہوتے ہیں, مختلف ایشوز ہوتے ہیں, جیسے ڈپریشن ہوتا ہے. آج کل جیسے آپ کو معلوم ہوگا کافی خبریں بھی آ رہی ہیں
لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لی. تو یہ ایب نارمل بیہیویئرز ہیں, یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے. کوئی بھی نارمل انسان اپنی زندگی ختم کرنے کا نہیں سوچتا ہے. تو بیسکلی جب آپ کسی ایسی مسئلے میں آ جائیں جو یا کسی ایسے کردار کو ایگزیبٹ کریں جو کہ ایب نارمل ہو, تو اس کو جب ہم اسٹڈی کریں گے تو وہ کہلاتی ہے ایب نارمل سائیکالوجی. اس میں مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں لوگ. اچھا جی, کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا جو لوگ ذہنی کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں اس پہ بھوت کا سایہ ہے, اس کو جن ہے. عموماً گاؤں وغیرہ میں اس طرح سے ہوتا ہے. تو بیسکلی وہ ان کو جن نہیں ہوتے ہیں, وہ مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں, لہٰذا ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اینڈ دس اسٹڈی ول کم انڈر ایب نارمل سائیکالوجی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے فزیولوجیکل سائیکالوجی, عضویاتی نفسیات. عضویاتی نفسیات جسم اور ذہن کے باہمی تعلق کا مطالعہ کرتی ہے, یعنی آپ کی باڈی اور آپ کے مائنڈ کا جو باہمی تعلق ہے اس کا مطالعہ کرتی ہے. نفسیاتی اعمال کی عضویاتی بنیادیں تلاش کرنا نفسیات کی شاخ کا اہم فریضہ ہے, یعنی آپ کے جسم کے مختلف جو اعضاء ہیں, مختلف آرگنز ہیں, ان کا بھی ان کی جو ورکنگ ہے وہ آپ کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے. اگر آپ کی باڈی کا کوئی آرگن جو ہے وہ پراپرلی کام نہیں کر رہا, ورک نہیں کر رہا, تو اس سے آپ کی جو نفسیات ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے, کردار متاثر ہو سکتا ہے. اور اس کو جب ہم اسٹڈی کریں گے تو ہم اس کو یہ کہلاتی ہے عضویاتی نفسیات. عضویاتی نفسیات نے تعلم, یادداشت, جذبات اور محرکات جیسے دیگر نفسیاتی تصورات کی عضویاتی بنیادوں پر تحقیقات کر کے قیمتی معلومات حاصل کی ہیں. مثلاً تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ انسانی دماغ کے مخصوص حصے سننے, دیکھنے اور بول چال سے تعلق رکھتے ہیں. اگر دماغ کا وہ حصہ مفلوج ہو جائے تو فرد کی بات چیت متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے دماغ کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے, اگر وہ متاثر ہو جائے تو آپ کی بولنے کی اور بات چیت کرنے کی جو کوالٹی ہے یہ متاثر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خون کا دباؤ بڑھنے سے فرد چڑچڑا اور غصیلا ہو جاتا ہے. جب آپ کا بی پی ہائی ہوتا ہے تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو باڈی کے اندر کافی ساری چینجز آتے ہیں, کافی ہارمونل چینجز بھی آتے ہیں ہمارے, جس سے ہمارے موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں. ہمارا جو ہے, ہاں, ہم کئی دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم خام میں اداس ہو جاتے ہیں. کوئی ایکسٹرنل ریزن نہیں ہوتی اداسی کی, لیکن ہم اداس ہوتے ہیں. اس کی کبھی رونا آ رہا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتے ہیں, وہ آپ کی باڈی میں خاص ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کرتے ہیں عضویاتی یا فزیولوجیکل سائیکالوجی. اس کے بعد ہے جی ایڈجسٹمنٹ سائیکالوجی یا نفسیات تسویہ. تسویہ سے مراد ماحول سے مطابقت اور ہم آہنگی حاصل کرنا ہے. نفسیات تسویہ ماحول میں فرد کی احتیاجات یعنی نیڈز اور ماحول کی سماجی اور طبعی خصوصیات سے بحث کرتی ہے. یعنی اٹس اگین کائنڈ آف, اس کو آپ ایڈجسٹمنٹ سائیکالوجی کو ہم سوشل سائیکالوجی کی سینس میں ہی اگر لے آئیں تو زیادہ بہتر ہے. یعنی اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایک انسان کن بنیادوں پر اپنے ماحول اور اپنے معاشرے میں مطابقت اختیار کرتا ہے. یعنی آپ انسان کی مختلف ضروریات کو اسٹڈی کرتے ہیں, اس کی کیا ضروریات ہیں, کیا ان ضروریات کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے, اور انسان جو ہے کن بنیادوں پر اپنے ماحول میں پراپرلی ایڈجسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم ایڈجسٹمنٹ سائیکالوجی میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی, 3 یہاں پہ اصول بتائے گئے ہیں. ماحول سے ایڈجسٹ ہونے کی 3 صورتیں ہیں. ماحول سے اتفاق کیا جائے, یعنی ماحول اور اس کے عناصر کو تسلیم کر کے اس میں شرکت کی جائے. یعنی سب سے پہلے آپ کا جو ماحول ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ماحول کا مقابلہ کیا جائے, یعنی معاشرتی قوانین توڑ کر اپنے لیے الگ راہ بنائی جائے. اس کے لیے طویل جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ باغی ہوتے ہیں, وہ ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے, تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ ماحول میں یا سوسائٹی کے جو قوانین ہوتے ہیں ان کو توڑ کر اپنے لیے الگ راہ بناتے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ہے جی ماحول سے فائدہ اٹھایا جائے, یعنی سماجی ماحول کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے. مثلاً ذہین طلبہ. اچھا جی, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ ماحول میں کیا کیا ریسورسز ہیں اور وہ ان ریسورسز سے کس طرح بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثلاً ذہین طلبہ اساتذہ کی عزت و تکریم کر کے ان کے دلوں میں جگہ بناتے ہیں, اور یوں وہ اساتذہ کی بھرپور توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ جو ذہین طلبہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ بڑی ٹیکٹفلی اچھے انداز میں اپنی اچھی عادات کی وجہ سے اساتذہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ہر کسی کا طریقہ مختلف ہوتا ہے ماحول سے ڈیل کرنے کا. تو جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ ماحول کو سمجھ کے اس میں بہتر طور پر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کسی بھی ماحول میں. اچھا جی، نفسیات جرم یا کرمنل سائیکالوجی، یہ جو نفسیات کی شاخ ہے یہ جرم کے محرکات، مجرموں کی ذہنی حالت اور سزا کے نفسیاتی پہلوؤں جیسے موضوعات پر بحث کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جی ایک چیز ہے، آپ کو پتہ ہے معاشرے میں جب بھی کوئی انسان جرم کرتا ہے تو اس جرم کرنے کے پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی موٹیوز ہوتے ہیں. جو کرمنل سائیکالوجی ہے یہ اسٹڈی کرتی ہے کہ اگر کسی انسان نے کوئی جرم کیا ہے تو اس جرم کو کرنے کی کیا موٹیوز تھے، کیا وجوہات تھیں، اور اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو پھر اس کو سزا دینے کے بجائے اس کا نفسیاتی علاج کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ بہت سارے مجرم ایسے ہوتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور وہ نفسیاتی مسائل کی بیس پر ان سے جرم سرزد ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو ہے صرف سزا دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ ان کی نفسیاتی بنیادوں پر اصلاح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے تقابلی نفسیات، کمپیریٹیو سائیکالوجی. تقابلی کا مطلب مقابلہ کرنا، کمپیریزن کرنا. یہ جو سائیکالوجی ہے یہ مختلف جانداروں کے کردار کا مطالعہ کر کے ان کا آپس میں کمپیریزن کرتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی مختلف جاندار، دنیا میں کتنے جاندار ہیں، جانور ہیں، تو ان کے مختلف کرداروں کا مطالعہ کرتی ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ان کو کمپیئر کرتی ہے. جیسے عموماً انسانوں کے دماغ کو بہت زیادہ قریب تر سمجھا جاتا ہے بندر کے دماغ سے، کیونکہ بندر کا جو کردار ہے یا اس کی جو عادات ہیں یا طریقے ہیں وہ کافی حد تک انسانوں سے ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چوہوں پہ، اگر آپ نے سائیکالوجی میں یا کہیں پڑھا، چوہوں پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، کرداروں پہ، کیڑے مکوڑے، ان تمام چیزوں کے اوپر جب آپ ان کے کردار کو جج کرتے ہیں یا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کمپیریٹیو سائیکالوجی. اچھا جی. پھر ہے جی کنزیومر سائیکالوجی یا نفسیات صارف. کنزیومر کہتے ہیں کسی بھی کموڈٹی یا کسی بھی پروڈکٹ کو استعمال کرنے والے کو کنزیومر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں کوئی برانڈ کے کپڑے لیتی ہوں تو میں کپڑوں کی کنزیومر ہوں. ٹھیک ہے. میں کوئی خاص ٹوتھ پیسٹ یوز کرتی ہوں تو میں اس خاص ٹوتھ پیسٹ کی کنزیومر ہوں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں صارف، یعنی میں اس کی صارف ہوں، میں اس کا استعمال کرتی ہوں. اچھا جی. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کنزیومر سائیکالوجی بیسکلی یہ بزنس سائیکالوجی میں آ جاتی ہے کہ جب کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی ایسی ادارہ جو ہے جو کوئی کسی بھی قسم کی پروڈکٹ بناتا ہے تو وہ پروڈکٹ بیسکلی کنزیومر کے لیے بناتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ کہاں بکے گی، ہمارے کنزیومر کی سائیکی کیسی ہے، ہم نے اس کو اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے. ٹھیک ہے. تو پروڈکٹ بیچنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کنزیومر کی سائیکی کو سمجھنا ہوتا ہے، آپ نے کنزیومر کی ضروریات کو جاننا ہوتا ہے، اس کی پسند ناپسند کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کی نفسیات کو جاننا ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، یہ رنگ گورا کرنے والی جو کریمز ہیں، آپ کو پتہ ہے انڈیا اور پاکستان میں ان کا بہت زیادہ بزنس ہے. انڈو پاک میں بہت زیادہ بزنس ہے فیئر اینڈ لولی اور اس طرح کی کریمز کا. کیونکہ یہ بنانے والے جو ادارے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے جو انڈو پاک میں ایک خاص گورے پن کو لے کر ایک کمپلیکس پایا جاتا ہے. یہاں پر بہت زیادہ کمپلیکس ہے، گورا کمپلیکس، اور یہ کمپلیکس جو ہے وہ بیسکلی گورے ہی ہم پہ مسلط کر کے گئے ہیں. تو یہاں کے جو لوگ ہیں بیسکلی وی آر براؤن پیپل، تو ہم براؤن ہیں اور ہمیں گورا ہونے کا بہت شوق ہے. اسی لیے اور یہ کچھ شوق جو ہے یہ خود جو کمپنیز ہیں جو یہ اس طرح کی کریمز یا چیزیں بناتے ہیں وہ خود بھی اپنے ایڈز کے ذریعے یہ شوق ہم میں پورا ڈال دیتے ہیں. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، اکثر ایک ایڈ آیا کرتا تھا کہ ایک ایڈ ہے اس میں دکھایا ہوا ہے کہ جی ایک لڑکی ہے اور اس کا رشتہ آیا ہے اور جناب اس کا رنگ سانولا ہے، اینڈ رشتے والے آئے اور اس کو ریجیکٹ کر کے چلے گئے. پھر اس کی ایک فرینڈ آتی ہے، اس کو کہتی ہے تم یہ والی کریم یوز کرو، تو وہ اب وہ والی کریم یوز کرتی ہے تو وہ گوری ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ رشتے والے آتے ہیں اور وہ لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے. وہ ایک ایڈ تھا نا کہ سب باتیں بنائیں، صرف یہ والی کریم دلہن بنائے. تو اب آپ یہاں سے دیکھیں اس ایڈ کو اگر دیکھا جائے تو یہ کتنی زیادہ ہماری جو کلیکٹیو سائیکالوجی ہے اس کو پریزنٹ کر رہا ہے سوسائٹی کی. حالانکہ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی ہوں. آپ کا جو نیچرل کلر ہے دیٹ از یور بیسٹ، بٹ ہم اس طرح سے کمپلیکس کریٹ کرتے ہیں. یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں اس طرح کے
پروڈکٹس بنانے والے وہ پہلے کمپلیکس کریٹ کریں گی آپ میں سائیکولوجیکلی، ٹھیک ہے نا، کمپلیکس کریٹ کر کے اس چیز کو آپ کو یقین دلا دیں گی کہ آپ کو اس پروڈکٹ کی ضرورت ہے، پھر آپ وہ پروڈکٹ خریدیں گے، ٹھیک ہے. تو بیسکلی کنزیومر سائیکالوجی میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو کنزیومر ہے وہ کیا پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے، اس کی نفسیات کیا ہے، اس کی ذہنی ضروری تقاضے کیا ہیں، اس کی بیس پر پھر ہم وہ بناتے ہیں، اپنی کوئی بھی پروڈکٹ بناتے ہیں. اب کوئی کپڑا بنانے والی کمپنی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم ایسے کپڑے بنائیں جیسے لوگوں کو پسند آئیں، یعنی وہ کلرز بنائیں جو عام طور پر لوگ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں کنزیومر سائیکالوجی. اس کے بعد ہے جی میڈیکل سائیکالوجی یا طبی نفسیات. اس میں یہ ہے کہ مختلف قسم کی جو ہمارے بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کا علاج کرنے میں سائیکالوجی کتنا رول پلے کرتی ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں میں نفسیاتی عوامل کا بہت دخل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو بیماریاں ہیں شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، اس سے یہ بیسکلی کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ نفسیات سے. آپ دیکھیں اکثر کسی کو شوگر ہو تو ہم کہتے ہیں آپ خوش رہا کرو، ٹینشن نہ لیا کرو، ٹینشن سے شوگر بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. یا ٹینشن سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، یا ٹینشن سے آپ کے دل کے کسی کو کوئی صدمہ ہو تو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اس کو صدمے سے ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو یہ بیسکلی کیا ہے؟ نفسیات ہوتی ہے، یعنی کہ نفسیاتی مسائل جو ہوتے ہیں بعض اوقات آپ کو بیمار کر دیتے ہیں، آپ کو ایکچولی بیمار کر دیتے ہیں. اور آج کل جیسے کہ اس کی میں اگزامپل دوں گی، آج کل جیسے کورونا چل رہا ہے تو کورونا کی وجہ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اپنی امیونٹی بڑھائیں. تو امیونٹی بڑھانے میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے پریشان نہیں رہنا، آپ نے اپنی نیند پوری کرنی ہے، کیونکہ جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا تو آپ کی باڈی میں اسٹریس لیول بڑھے گا تو اس سے آپ کی امیونٹی ویک ہو جائے گی اور اس ٹائم آپ کے اوپر بیماری کے اٹیک کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو اس ٹائم کوئی بھی بیماری آپ پر آسانی سے اٹیک کر سکتی ہے. تو یہ طبی نفسیات ہے بیسکلی، یعنی کہ کس طرح سے مختلف بیماریوں سے نفسیاتی اصولوں کے تحت بچا جا سکتا ہے، یا کون سی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کو نفسیاتی اصولوں کے تحت بہتر کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، آپ کو بی پی ہے، شوگر ہے، بہت سی بیماریاں ہیں. جب آپ نفسیاتی طور پر پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں تو پیشنٹ بہت بہتر فیل کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں جی طبی نفسیات. اس کے بعد آ جاتی ہے جی انوائرمنٹل سائیکالوجی یا ماحولیاتی نفسیات. نفسیات کے مطابق ماحولیاتی نفسیات فرد اور ماحول کے باہمی پیچیدہ تعامل یا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کو زیر بحث لاتی ہے. انسانی ذہن و کردار پر ماحول کے اثرات ماحولیاتی نفسیات کا اہم موضوع ہیں. ماحولیاتی نفسیات کے ماہرین کے خیال میں فرد کا ماحول اس کی کارکردگی، طبعی رجحانات، احساسات اور محرکات پر گہرا اثر ڈالتا ہے. ترقی یافتہ ممالک کے ماحول کے نفسیاتی اثرات پر تحقیق ہو رہی ہے. اسی بنا پر ماحولیاتی نفسیات نے باقاعدہ سائنس کا درجہ اختیار کر لیا. یعنی ہمارا جو ماحول ہوتا ہے وہ ہماری کردار پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے اور ہماری پرفارمنس پہ بھی بہت اثر ڈالتا ہے. آپ ایک اچھے ماحول میں کوئی کام کریں اور ایک برے ماحول میں کام کریں، اس کا بہت امپیکٹ ہوگا اس کام کی پروڈکٹیوٹی پہ، ٹھیک ہے جی. یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ اگزامپل دی گئی ہے. بھینسوں کو موسیقی سنانے سے دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا، آئی نیور نیو دس بٹ آئی کم ٹو نو دس کہ بھینسوں کو اگر آپ میوزک سنائیں یا مرغیوں کو موسیقی سنائیں تو ان کی جسمانی نشو و نما بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اکثر میں نے سنا ہے، بلکہ میں خود بھی ایسا کرتی تھی اسٹوڈنٹ لائف میں، کہ میں ہیڈ فونس لگا کے میوزک پڑھتی تھی تو میری جو یاد کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی تھی. تو ماحول کا آپ پر بہت اثر ہوتا ہے. آپ اچھے ماحول میں کوئی کام کریں اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اور برے ماحول سے پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہمارے بہت سے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو ڈیفینیٹلی ہمارے ماحول کا اثر ہوتے ہیں. پھر ہے جی اینیمل سائیکالوجی. اینیمل سائیکالوجی میں مختلف جانوروں کی سائیکالوجی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، ان کے احساسات اور ان کی فیلنگز کو پرکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ کون سا جانور جو ہے کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے یا کس طرح سے بیہیو کرتا ہے. پھر ہے جی آرگنائزیشنل سائیکالوجی. آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں کسی بھی بڑی آرگنائزیشن میں کس طرح سے امپلائر کا یا امپلائی کے آپس میں کیسے تعلقات ہونے چاہیے، باس کے درمیان اور اس کے
جو سبارڈینیٹس ہیں ان کے درمیان کیسے تعلقات ہونے چاہیے تاکہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن کی انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکیں. یہ بھی ہم نیکسٹ جو ہمارے کمنگ چیپٹرز ہیں آرگنائزیشن اس میں ہم یہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی مشاورتی نفسیات یعنی کاؤنسلنگ سائیکالوجی. اس میں ہوتے ہیں ہم کئی دفعہ ہم مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کسی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں اپنا مسئلہ لے کے اور وہ ہمارے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں مشاورتی نفسیات. پھر ہے جی نفسیات اطفال چائلڈ سائیکالوجی. یہ جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کی سبجیکٹ ایجوکیشن سے. ہم ایجوکیشن میں پرٹیکولرلی نفسیات اطفال یعنی چائلڈ سائیکالوجی ہی پڑھیں گے کہ بچوں کی جو سائیکالوجی ہے. ہم بچوں کی سائیکالوجی اس لیے پڑھیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ بچوں کو کیسے سکھایا جا سکتا ہے, بچوں کی مخصوص عمر میں کیا ضروریات ہوتی ہیں, ان کی کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں, ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں, ان کے کیا احساسات ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں اسٹڈی کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر بچوں کو ہم بہتر طور پر ڈیل کر سکتے ہیں, ان کو بہتر طور پر سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آ جاتی ہیں چائلڈ سائیکالوجی میں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے کس قسم کا کریکولم یا نصاب بنایا جائے, کس طرح کے تعلیمی طریقے استعمال کیے جائیں, بچے کن طریقوں سے زیادہ بہتر طور پر سیکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کا جائزہ لیا جائے. ٹھیک ہے. کس طرح سے ان کی خاص ضرورتوں کو پورا کیا جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم بچوں کے بارے میں جب پڑھتے ہیں اسپیشلی اسکول سائیکالوجی, اسکول کی لیول پر بچوں کی سائیکی کو سمجھے بغیر ہم اچھی تعلیم ان کو یا بہتر افیکٹو تعلیم نہیں دے سکتے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بچوں کی ضروریات, ان کی ذہنی اعمال, ان کی کردار, ان کی صلاحیتیں, ان کے تمام احساسات, جذبات, ان کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ کہلاتی ہے چائلڈ سائیکالوجی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. یہ ٹاپک بہرحال بہت کافی لینتھی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کے پیپر میں یہ آئے گا تو آپ نے اس کو اتنی لینتھ میں نہیں لکھنا ہے. آف کورس 10 مارکس کا کوشچن ہوگا تو یہ تو بہت ہی زیادہ ہے, آپ اتنا نہیں لکھ سکیں گے. تو واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو از کہ آپ نے جتنی بھی برانچز ہیں ان کے مین پوائنٹس کو آپ نے اس برانچ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ برانچ جو ہے کس اسپیسیفک ایریا سے ڈیل کرتی ہے, اس کی ایک ایگزامپل لکھنی ہے اور بس آپ نے اتنا ہی اس کو لکھنا ہے. یہاں پر جتنا لینتھی لکھا گیا ہے یہ سب کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس لیے آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا تاکہ آپ کو ہر برانچ کا بیسک مطلب پتہ ہو اور اس کی بیسک اپلیکیشن کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیجئے گا. کوئی ورڈ, کوئی چیز یا کوئی پوائنٹ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے آپ اس میں مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک اپنے 3rd لیکچر کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.